اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انظروا اہل بیت نبیکم فالزموا سمتہم واتبعوا آثارہم فلن یخرجوکم من ہدن ولن یعیدوکم فی ردن فإن لبدوا فالبدوا وَإِن نَّهَزُوا فَانْهَزُوا وَلَا تَسْبِقُوهُمْ فَتَزِلُّوا۔ خطبہ نمبر 95 اور 96 ہے۔ ہاں جی 95 کا آخر ہے کہ انظروا اہل بیت نبیکم۔ امام علی علیہ السلام فرما رہے ہیں انظروا اہل بیت نبیکم۔ اب نظر ہم نے کہا تھا کہ انظروا نظر کرنا غور و فکر کے ساتھ، انظروا اپنے نبی کے اہل بیت کی طرف، گھر والوں کی طرف دیکھو، غور سے دیکھو۔ فلزموا سمتہم، جہاں وہ جائیں وہاں ان کے ساتھ لازم رہو، ان کی ہر سمت میں ان کے ساتھ لازم رہو۔ واتبعوا آثارہم، اور ان کے بعد ان کی پیروی کرو، یعنی ان کے آثار کی پیروی کرو، ان کے اعمال کی پیروی کرو۔ فلن یخرجوکم من ہدن، بس ہرگز وہ تمہیں نہیں نکالیں گے ہدایت سے۔ وَلَن يُعِيدُوكُمْ فِي رَدًا، اور ہرگز وہ تمہیں نہیں پلٹائیں گے جہالت میں، جو پہلے سابقہ جہالت تھی اس کی طرف نہیں پلٹائیں گے۔ فَإِن لَبِثُوا فَالْبَثُوا، بس اگر وہ قیام کریں، کہیں رک جائیں، کہیں ٹھہر جائیں۔ لبدہ کہتے ہیں کسی جگہ پر ٹھہرنا، آگے نہ چلنا۔ اگر وہ آگے نہ چلیں تو تم بھی آگے نہ چلنا، وَإِن نَّهَزُوا فَانْهَزُوا، اور اگر وہ اٹھیں، فَانْهَزُوا پس تم بھی اٹھنا۔ نہزہ کہتے ہیں بیداری سے اٹھنا، بیداری کے ساتھ اٹھو، بیداری کے بغیر نہ۔ علی علیہ السلام فرماتے ہیں جب اٹھیں گے وہ تو بیداری کے ساتھ ہی اٹھیں گے، ائمہ علیہ السلام کے ساتھ ہمیشہ کیا ہوگی؟ بیداری ہوگی۔ فَانْهَزُوا، تم بھی بیداری کے ساتھ اٹھو، بیدار رہنا بڑا ضروری، بیداری بہت ضروری ہے۔ اب ولی فقیہ کے معاملے میں بھی ضروری ہے، جو ان کی طرف سے نمائندہ ہے اس حوالے سے بھی بیداری ضروری ہے کہ کیا فرما رہے ہیں، کیا تقاضا ہم سے کر رہے ہیں۔ وَإِن نَّهَزُوا فَانْهَزُوا وَلَا تَسْبِقُوهُمْ، بیداری نہیں آئی تو تم آگے نہ نکل جاؤ یا پیچھے نہ رہ جاؤ، دو چیزیں ہو سکتی ہیں۔ وَلَا تَسْبِقُوهُمْ، آگے نہ چلے جاؤ تاکہ گمراہ ہو جاؤ، اور پیچھے بھی نہ رہو تاکہ ہلاک ہو جاؤ، یعنی دونوں صورت میں گمراہی کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ہلاکت ہو۔ فَتَزِلُّوا وَلَا تَتَأَخَّرُوا، دور بھی نہ رہو تاکہ تم ہلاک ہو جاؤ۔ اس کے بعد علی علیہ السلام اصحاب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ رَأَيْتُ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی محمد، میں نے بتحقیق رسول خدا کے اصحاب کو دیکھا۔ فَمَا أَرَىٰ أَحَدًا مِّنكُمْ، بس میں نے تم میں سے کسی ایک کو مشابہ نہیں پایا، ان کے کوفے والوں کے مشابہ نہیں پایا۔ منکم یشبہم، کہ ان جیسی تم مشابہت، یعنی کیا؟ صفات میں تمہاری ان سے کوئی مشابہت نہیں۔ وَلَقَدْ كَانُوا يُصْبِحُونَ، جب وہ صبح کرتے تھے، شَعْثًا غُبْرًا، ان کے بال بکھرے ہوئے ہوتے تھے، یعنی جہاد کر کے دشمن سے لڑ کے آتے تھے۔ بال بکھرے ہوئے ہونا، دشمن سے لڑ کے واپس لوٹنا، یعنی ان کی صبح ہی دشمن سے لڑنا تھا، چاہے وہ داخلی جہاد ہو یا خارجی جہاد ہو۔ شَعْثًا غُبْرًا وَقَدْ بَاتُوا سُجَّدًا وَقِيَامًا، ان کی رات سجدے اور قیام کی حالت میں ہوتی تھی، سجدہ کرتے تھے وہ لوگ، قیام کرتے تھے۔ ہم نے اس سے پہلے والے درس میں ہم نے بتایا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب بھی، ان کی بھی یہی صفات تھی۔ وَقَدْ بَاتُوا، وہ رات گزارتے تھے، سجدن سجدے کی حالت میں، وَقِيَامًا قیام کی حالت میں، يُرَاوِحُونَ بَيْنَ جَبَابِهِمْ وَخُدُودِهِمْ، اور ان کے چہروں اور پیشانیوں پر مٹی کے نشانات تھے، مٹی کے نشانات تھے۔ رات کو سجدے اور قیام کی حالت میں جب وہ گزارتے تھے تو ان کی پیشانیوں پہ یہ نشانات تھے۔ وَيَقِفُونَ
علی مثل الجمر من ذکر معادہم، حشر کی یاد میں اتنے خوف زدہ رہتے تھے جیسے کہ وہ انگاروں پہ کھڑے ہوں. بس حشر کی یاد انہیں ستاتی تھی، حشر کی یاد انہیں بے چین رکھتی تھی کہ ڈر سے یہ ہاں جی کیفیت ہوتی. ہاں جی، حشر کی یاد میں یعنی انسان جب انگاروں پہ کھڑا ہو تو کبھی بیٹھ سکتا ہے، کبھی سکون کر سکتا ہے. ذہن میں رکھیے گا سلامتی دو قسموں کی ہے. قرآن کریم میں جائیں اور قرآن کریم میں سلامتی کو ذرا پڑھیں. سلامتی دو قسموں کی ہے. دو قسموں کی سلامتی قرآن کریم نے ذکر کی ہے کہ ایک سلامتی وہ ہے جس میں کوئی تھکاوٹ، کوئی زحمت نہیں ہوگی، زحمت کے بغیر سلامتی. اور ایک سلامتی وہ ہے جو زحمت کے ساتھ ہے، زحمت کے بغیر نہیں. بس زحمت انسان نے کرنی، انسان زحمت کرے اور زحمت کر کے کسی چیز کو پائے. بس یہ سلامتی کہاں ہے؟ جہاں جو زحمت کے ساتھ ہے وہ ہے دنیا میں. اگر صحیح سالم چیز ہم نے پانی ہے تو دنیا میں زحمتیں کرنی، اور اگر یہ زحمتیں ہماری قبول ہو گئیں تو پھر جو سلامتی ہمیں ملے گی وہ تھکاوٹ کے بغیر، ہاں جی محنت کے بغیر. بس ذہن میں رکھیے گا سب سے پہلے زحمتوں سے گزرنا ہے، سب سے پہلے زحمتوں سے گزرنا ہے. زحمتوں سے گزرنے کے بعد ہم نے کہاں جانا ہے؟ سلامتی کی طرف. یہاں جو چیز ہمیں حاصل ہوگی سلامتی والی وہ زحمتوں کے ساتھ حاصل ہوگی. ان دونوں کی طرف قرآن کریم نے اشارہ کیا ہے. قرآن کریم کو ذرا سورہ ہجر کو پڑھیے گا. سورہ ہجر اس چیز کو واضح کرتی ہے کہ سورہ ہجر میں ہے یا سورہ ابراہیم میں ہے کہ جو جنت کی سلامتی ہے وہ کہاں سے آئے گی؟ دنیا کی محنت، دنیا میں سلامتی حاصل کرنے کے بعد، دنیا میں سلامتی حاصل کرنے کے بعد. ٹھیک. یراوہ ہاں جی وَيَقِفُونَ عَلَى مِثْلِ الْجَمَرِ، ہمیشہ قیام کی حالت میں، ہمیشہ قیام کی حالت میں کھڑے رہتے تھے جیسے کہ انگاروں پہ کھڑے ہوں. کأن بین اعینہم رکب المعزہ من طول سجودہم، گویا ان کی پیشانیوں پہ طولانی سجدوں کے نشانات، طولانی سجدوں کے نشانات. اذا ذکر اللہ حملت اعینہم، جب بھی خدا کا ذکر کیا جاتا ان کے سامنے ان کی آنکھیں برف پڑتی. کتنے موحد ہوں گے ذرا اندازہ لگائیں. جب بھی خدا کا ذکر کیا جاتا، یہ ہے توحید کی علامت. یہ ہمارے معاشرے میں نہیں آئی، یہ ہمارے معاشرے میں دور دور تک نہیں دکھائی دیتی. اذا ذکر اللہ حملت اعینہم، جب بھی خدا کا ذکر کیا جاتا ان کی آنکھیں برف پڑتی، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے. حتی تبل جیوبہم، یہاں تک کہ ان کے گریبان بھیگ جاتے. خدا کے جمال کو یاد کر کے، خدا کے جمال کو. امام زین العابدین علیہ السلام دعائے سحر میں آپ جائیں، دعائے سحر میں اللہم انی اسألک برحمتک اوسعہا، خدا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری وسیع رحمت. اس کے بعد جملہ اللہم انی اسألک برحمتک الواسعہ، تیری رحمت وسیع کا خواہاں ہوں. اللہم انی اسألک برحمتک کلہا، خدا ساری کی ساری رحمت تجھ سے چاہتا ہوں. ذرا دعاؤں میں وہ طریقہ، وہ نہج پڑھیں، ہمیں مجبور کر دے گا کہ جب بھی خداوند عالم کا نام ذکر ہو ہماری آنکھیں برس پڑیں. حتی تبل جیوبہم، یہاں تک کہ ان کے گریبان بھیگ جاتے تھے. وَمَادُوا كَمَا يُمِيدُ الشَّجَرَ، اس طرح کامتے رہتے تھے جس طرح طوفان میں درخت تھر تھراتے، اس طرح کامتے ہیں. خدا کی عبادت کے دوران یہ کپ کپی ان پہ طاری ہوتی ہے، ایسے ہی جس طرح طوفان آنے کے دن درخت کامتے. یوم ریح العاصف خوفا من العقاب، بہت پیارا جملہ، خوفا من العقاب.
ایک خوف ہے خداوند عالم کے ساتھ، خداوند عالم سے، ایک خوف ہے عقاب سے۔ جو خداوند عالم سے خوف کھانا ہے وہ کون سا ہے؟ وہ عظمت الہی کا خوف ہے، خشیت اسے کہا گیا، خشیت۔ اور جہاں واتقوا اللہ آیا ہے اس سے مراد ہے تم اپنے گناہوں کے نتیجے سے ڈرو، یا تم اپنے ایمان کے نتیجے سے ڈرو، وہ عذاب کی صورت میں کہ برے اعمال بجا لاؤ گے۔ تبھی علیہ السلام فرماتے ہیں خوفا من العقاب، عقاب سے خوف کھاتے ہوئے۔ یہ کانپنا کس وجہ سے ہو؟ اپنے عذاب، اپنے نتیجے سے خوف کھاتے ہوئے۔ ورجاء للثواب، ورجاء للثواب، اور امید رکھتے ہوئے خدا کے ثواب کی۔ بس خداوند عالم غفور و رحیم، خداوند عالم کی رحمت وسیع۔ میرے اعمال رحمت خدا کے لائق ہوئے تو رحمت ملے گی مجھے، میرے اعمال ایمان اگر عذاب خدا کے لائق بنے، تبھی خداوند عالم نے بار بار کہا بما قدمت ایدیہم، جو تم پیش کرتے ہو اپنے، وہی کل یا تو عذاب بن جائے گا یا تو جمال خدا بن جائے گا۔ ٹھیک، اس کے بعد خطبہ نمبر 96 ہے۔ یہ خطبہ علیہ السلام نے جنگ نہروان کے بعد ارشاد فرمایا حاکم شام اور ان کے اہلکاروں کے متعلق، کہ حاکم شام کی جو سرکشیاں تھی، جو گمراہیاں تھی، وہ ختم نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت ارشاد فرمایا وَمِن كَلَامِ اللَّهِ علیہ السلام وَاللَّهِ لَا يَزَالُونَ حَتَّى يَدْعُوا لِلَّهِ مُحَرَّمًا إِلَّا اسْتَحَلُّوهُ، خدا کی قسم وہ ہمیشہ یوں ہی ظلم کرتے رہیں گے، اور کوئی خدا کی حرام کی ہوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جسے وہ حلال سمجھیں گے، ہمیشہ ظلم کرتے رہیں گے، ان کی آئیڈیالوجی ہی ظلم ہے، اور خدا کے حرام کو حلال کر دیں گے، جو خدا نے حرام کرا دیا ہے اسے حلال کر دیں گے۔ ولا عقدن الا حلو، ہاں جی اب بھی یہی صورت ہے، ولا عقدن الا حلو، عقد سے مراد ہے معاہدہ، عہد، جو بھی وہ عہد کریں گے اسے توڑیں گے، چاہے وہ عہد خدا کے ساتھ ہو، چاہے وہ عہد ائمہ علیہ السلام کے ساتھ ہو، چاہے وہ عہد لوگوں کے ساتھ۔ لوگوں کے ساتھ عہد وہ بھی توڑا قتل کر کے، اصحاب رسول کو قتل کر کے۔ یہ تاریخ میں موجود ہے، آپ تاریخ میں پڑھیں کہ امام حسین نے بڑی آوازیں اٹھائی کہ بہت سارے اصحاب کو تو قتل کر رہا ہے، کس خوف سے، کیا پریشانی ہے، حالانکہ وہ متقی تھا، وہ نیک تھا۔ ایک دوم ان کا عہد ائمہ علیہ السلام کے ساتھ وہ بھی توڑا انہوں نے، امام حسن کے ساتھ عہد ہوا کہ اپنے بعد کسی کو خلیفہ مقرر نہیں کرنا، اس نے خلیفہ مقرر کیا۔ لوگوں کو نقصان نہیں پہنچانا، چاہے وہ شیعہ ہوں یا غیر شیعہ ہوں، پھر بھی انہوں نے نقصان پہنچایا۔ تیسرا عہد تھا خداوند عالم کے ساتھ۔ جیسے خداوند عالم سے عہد کون سا تھا؟ یہ بہی کی لکھتا ہے صفحہ نمبر 49 میں کہ ایک دن حاکم شام نے اپنی حکومت کے زمانے میں نماز با جماعت میں بسم اللہ نہیں پڑھی، یعنی پہلے بسم اللہ پڑھی جاتی تھی، سورہ الحمد سے پہلے اور ہر سورہ سے پہلے بسم اللہ کو پڑھا جاتا تھا، اس نے بسم اللہ کو نہیں پڑھا۔ بسم اللہ نہیں پڑھی تو نماز کے بعد مہاجرین اور انصار کے ایک گروہ نے پکار کر کہا اسرقت ام نسیت، اے امام جماعت، کیا تو نے چوری کر لی بسم اللہ یا بھول گیا؟ اسے پڑھو۔ بس یہ روایت کس نے ڈالی ہے؟ خدا کے عہد کو کس نے توڑا؟ ہمیشہ کے لیے روایت بن گئی، ہاں ہمیشہ کے لیے روایت بن جی۔ وحی کی جزء دوم صفحہ نمبر 49۔ بس علی علیہ السلام اسی کی طرف مطلق لفظ کا ولا عقدن، ہر عہد کو وہ اس لیے کریں گے تاکہ وہ توڑے۔
چاہے وہ لوگوں سے عہد ہو، چاہے وہ ائمہ علیہ السلام سے عہد ہو، چاہے وہ خداوند عالم سے عہد ہو. ٹھیک. وَحَتَّى لَا يَبْقَى بَيْتَ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ إِلَّا دَخَلَهُ ظُلْمُهُمْ. یہاں تک کہ کوئی اینٹ پتھر کا گھر اور اون کا خیمہ ان کے ظلم کی زد سے محفوظ نہیں رہے گا. مثالیں دی علیہ السلام نے، ہر شہر، ہر قریہ، ہر بستی ان کے ظلم میں ہی پڑی رہے. ذرا نظر اٹھا کے دیکھ لیں، ابھی بھی پوری دنیا پہ نظر ہے ان کی. ٹھیک. وَنَبَا بِهِ سُوءِ رَأْيِهِمْ. ان کے برے طرز سے لوگ اپنے گھروں میں غیر محفوظ ہو جائیں گے. اپنے گھروں میں ان کی بری طرز کی وجہ سے، بری حکمرانی کی وجہ سے، برے چال چلن کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں میں محفوظ نہیں رہیں گے. مشکل ہوگی ان کو، گھر میں ڈر رہے ہوں گے. حتیٰ یقوم الباقیان یبکیان باق یبکی لدینہ و باق یبکی لدنیا. اب علیہ السلام دو لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں. ان کے حکومت کے دوران دو لوگ اٹھیں گے. ایک قسم وہ جو دنیا کے لیے رو رہے ہوں. ہماری دنیا، امن کہاں کر دیا انہوں نے، بازاروں میں امن نہیں رہا، یہاں امن نہیں رہا، وہاں امن نہیں رہا، اسکولوں میں امن نہیں رہا. ایک دنیا کے لیے بیچارے رو رہے ہوں گے، ایک دین کے لیے رو رہے ہوں گے کہ دین کا نام بدنام کیا جاتا. حتیٰ یقوم الباقی ہیں، یہاں تک کہ رونے والے کھڑے ہو جائیں گے. کچھ لوگ دین کے لیے رو رہے ہوں گے، کچھ لوگ دنیا کے لیے رو رہے ہوں گے. بس دین کے رونے والا اور دنیا کے رونے والا دو قسمیں ہو جائیں گی لوگوں کی. اور ایسے ہی بالکل کہ دین اور دنیا دونوں کے لیے رونے والے. حتیٰ یکون نصرت احدکم من احدہم کا نصرت العید من السید اذا شہد عطاہ و اذا غاب اکتابہ. یہاں تک کہ تم میں سے کچھ ان دنیا پر رونے والوں کی مدد کے لیے اٹھ جائیں گے. دنیا پر رونے والے کے مدد، دین کے رونے والے پہ مدد کے لیے نہیں اٹھیں گے آپ. حتیٰ کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا پر جو رونے والے ہوں گے ان کی مدد کے لیے اٹھیں. اور ایسے اٹھیں گے جیسے غلام اپنے آقاؤں کی مدد کر رہا ہو، غلام اپنے آقاؤں کی اطاعت کر رہا ہو. ایسے اٹھیں گے. لیکن دین ہمیشہ پریشانی اور مشکلات کا شکار. دین کے درد مند کم ہوں گے، دنیا کے درد مند زیادہ ہوں گے. اور یہ رشتہ ہوگا پیروی کا، آقا اور غلامی کا. اس کے بعد علیہ السلام نے کہا حتیٰ یکون اعظمکم فیہا عنان. یہاں تک کہ نوبت یہ آئے گی کہ جو تم میں سے، بہت عام جملہ ہے کہ کاش نہج البلاغہ ہمارے ہاں، ہمارے ذہنوں میں ہوتی، ہمارے معاشرے میں نظر آتی. حتیٰ یکون اعظمکم فیہا عنان. یہاں تک کہ نوبت یہ آئے گی کہ تم میں سے جو توحید کا مضبوط عقیدہ رکھے گا اس کے لیے زحمتیں اور مشقتیں زیادہ ہو جائیں گی. جو توحیدی عقیدہ رکھے گا اس کی زحمتیں اور مشقتیں زیادہ ہو جائیں گی. احسنکم اللہ ظنا. خدا، اے توحیدی عقیدہ رکھنے والو، خدا تمہیں عافیت اور امن دے. علیہ السلام دعا دے. علیہ السلام دعا. احسنکم اللہ ظنا. خداوند عالم تمہیں امن و عافیت میں رکھے. فإن آتاکم اللہ بعافیت فاقبلوا. اگر خدا تمہیں امن و عافیت میں رکھے تو خدا کا شکر بجا لانا، قبول کرنا اسے. فاقبلوا. وَإِنِ ابْتَلَيْتُمْ. اب دوسری آپشن بھی ہے. وَإِنِ ابْتَلَيْتُمْ. اگر تم مصیبتوں میں پڑ جاؤ، آزمائشوں میں پڑ جاؤ، یہ آزمائش الہی ہوگی. فَاصْبِرُوا. ثابت قدم رہنا. فَإِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ. ہاں جی، ادھر صبر سے کیا مراد؟ ثابت قدم، ثابت قدمی، استقامت. کہاں، کس پر؟ راستہ نہیں بدلنا. نہیں، کس توحید پر. احسن تم، اس توحید پر، اس عقیدے پہ جس کی وجہ سے علیہ السلام کے لیے دعا نکل رہی ہے، اس پہ ثابت قدم رہنا. اب جی
علی علیہ السلام فرما کیا رہے ہیں؟ علی علیہ السلام فرمانا چاہتے ہیں کہ تمہیں سعادت تبھی ملے گی کہ جس چیز کے ساتھ، صحیح چیز کے ساتھ تم جڑے ہو، اس سے کبھی تمہارا تعلق ختم ہو ہی نہ۔ کیا ہم صابر کہلائیں گے کہ جس چیز کے ساتھ ہم مشکل کے ساتھ جڑے ہوں اور ہم کہیں کہ اس مشکل سے ہماری جان بھی چھوٹ جائے؟ ایسے ہے کہ مشکل کے ساتھ جان بھی چھوٹ جائے ہماری، اس سے الگ بھی ہو جائیں اور ہم صابر بھی کہلائیں؟ ایسا ہے؟ ایسا ہے ہی نہیں۔ مشکل کے ساتھ صبر ہے، صبر مشکل کے بغیر نہیں ہوتا۔ صابر وہ والا صابر نہیں کہلاتا۔ ٹھیک، سہولتیں بھی ہوں اور صبر بھی نہ ہو۔ ہاں جی، جناب غزالی فرماتے ہیں کہ راہ سعادت پہ چلنے کے 3 اصول ہیں۔ پہلا، تمام حالات میں ذکر خدا کے ساتھ جڑے رہنا۔ ایک، تمام حالات میں ذکر خدا سے جدائی ہو ہی نہ، اول۔ دوم، ہوائے نفس کی مخالفت، دوم ہے۔ سوم، سنت اور آداب رسول خدا کے ساتھ متصل رہنا۔ سنت رسول خدا اور آداب رسول خدا کے ساتھ جڑے رہنا، متصل رہنا، یہ 3 چیزیں۔ جناب ابن عربی کہتے ہیں پوری کی پوری سعادت یہ ہے کہ خدائی امور کی ہمیشہ انسان حفاظت کرے، ضائع ہونے نہ دے۔ یہ پوری کی پوری سعادت۔ صبر ہے ہی یہ کہ انسان وہ جو عقیدہ ہے اس کے پاس، وہ جو عمل ہے اس کے پاس، خوشی کے موقع پہ ایسا نہ ہو کہ کم کر دے عمل، غم کے موقع پہ ایسا نہ ہو کہ وہ زیادہ کر دے یا کم کر دے۔ زیادہ تو بہتر ہے، ممکن ہے کہ کم کر دے۔ ٹھیک، والالتزام بالحدود، لازم رہنا، ان حدود کے ساتھ لازم رہنا، جڑے رہنا۔ صدر المتعلقین کہتے ہیں رأس السعادت، سعادت کی بلندی یہ ہے کہ انسان حسنات میں بلندی تک جائے، حسنات میں بلندی تک جائے، یہ رأس السعادت ہے۔ اور حکمت حقہ کو لینا چاہیے، حاصل کرنا چاہیے، حکمت حقہ کو حاصل کرنا چاہیے۔ پھر مثال دیتے ہیں، وہ تبھی قرآن کریم نے کہا وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا، یہاں سے یؤت فعل مضارع آیا، یعنی ہمیشہ لازم رہنا۔ تو فعل مضارع کس پہ دلالت کرتا ہے؟ استمرار پہ، ہمیشگی پہ۔ پورے قرآن میں آپ گرامر کا قاعدہ ہے یہ کہ فعل مضارع استمرار پہ دلالت کرتا ہے، ہمیشگی پہ دلالت کرتا ہے۔ صدر المتعلقین فرماتے ہیں کہ دنیا کی دوستی کے 3 عوامل۔ پہلا، فریب کھانا۔ بس دنیا کے حاکم پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ فریب دیتے ہیں، نوجوانوں کو فریب دیتے ہیں۔ اب جائیں میڈیا کے حوالے سے، فلموں کے حوالے سے، جس حوالے سے بھی رہبر معظم نے بھی فرمایا کہ نوجوانوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، میڈیا کے حوالے سے، موویز کے حوالے سے جھوٹ دکھایا جاتا ہے۔ سپر ہیروز پورا جھوٹ ہے۔ اسپائڈر مین، حد ہو گئی، مکڑی اور انسان ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں، کہ ناممکنات میں سے ایک چیز یا تو مکڑی ہوگی یا انسان ہوگا، اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسپائڈر مین، مکڑی اور انسان، بس جھوٹ بہت زیادہ دکھایا جاتا ہے، بہت ہی زیادہ عام ہے۔ اسے محسوس کریں، اسے دیکھیں آپ، اور اس فریب سے دھوکہ نہ کھائیں۔ نوجوان ہمارے بیچارے رات کو انہیں نیند نہیں آتی، سکون پانے کے لیے وہ فلمیں دیکھ رہے ہوتے، تب بھی انہیں نیند ہی نہیں آ رہی، پھر بھی انہیں نیند نہیں آتی۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے، محسوس کیا ہے؟ نوجوان سونا چاہتا ہے، سونے کے لیے وہ فلم ایک مووی دیکھتا ہے، اور وہ بھی اسے سکون، کیونکہ جھوٹ کبھی بھی سکون۔ ٹھیک، دھوکہ دینا۔ دوم، نفس امارہ ابھارتا ہے گناہ کی طرف، دھوکہ دے کے گناہ کی طرف ابھارتا ہے۔ یہ دوسرا کام ہے اس کا۔ پہلا کام فریب دینا،
دھوکہ دینا. دوسرا کام ابھارنا، نفس امارہ کا کام ہے ابھارنا. اور سوم جاہل مرکب بنانا. یہ ہمارے معاشرے کی بیماری. جاہل کی ہم نے کہی تھی دو قسمیں، جاہل بسیط اور جاہل مرکب. جاہل بسیط وہ ہے جو اپنی جہالت سے واقف ہے اور سیکھنے آتا ہے، اسے جاہل بسیط کہا جاتا ہے. جاہل مرکب وہ ہے جو اپنی جہالت کو علم سمجھ رہا ہوتا ہے اور سیکھنے نہیں آتا، سکھانے آتا ہے. یہ خطرناک ہے معاشرے کے لیے، یہ معاشرے کے لیے خطرناک. بس بڑا ضروری ہے کہ ہم کیا بنیں؟ جاہل بسیط بنیں، جاہل مرکب سیکھیں، ہم سیکھیں، علم حاصل کریں. جاہل بسیط معاشرے کے لیے امن کی راہ فراہم کرتا ہے، سیکھتا ہے، فائدہ مند. اور جاہل مرکب فائدہ مند نہیں، نقصان. میں بہت ہوں. ہاں جی، ہے کچھ بھی نہیں. وہ جہالت کا پہاڑ، اسے اس نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ علم. جو وہ نہیں جانتا، آگاہ نہیں کہ میں نہیں جانتا. عجب، آگاہ نہیں کہ میں نہیں جانتا. ٹھیک. یہ صدر المتعلین کہتے ہیں کہ 3 عوامل ہیں کہ انسان دنیا دار بن جائے، دنیا سے دوستی کر لے. صدر المتعلین کون ہیں؟ یہ ایک فلاسفر ہیں، ملا صدراوی کہتے ہیں صدر المتعلین. اب قرآن کریم نے کہا ہے کہ راہ سعادت میں ایک چیز بڑی ضروری ہے، عاجزی. راہ سعادت میں، مصیبت میں، امتحان میں ایک چیز بڑی ضروری ہے، وہ ہے عاجزی. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. عاجزی بڑی ضروری. انسان جتنی زیادہ عبادت کرے اتنا اپنے آپ کو کمتر سمجھتا جائے، زیرو سمجھتا جائے. اپنے آپ کو آ کے زیرو سمجھے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لا لی، میرے لیے نہیں خداوند، للہ رب العالمین. اور افا کہتے ہیں سب سے بڑا کلام ہے رسول خدا کا عارفانہ. ایسا کلام کسی نبی نے نہیں کہا. یہ سب سے بڑا، واقعاً سب سے بڑا کلام ہے اگر آپ گہرائی میں جائیں. ٹھیک. ثابت قدمی تبھی آئے گی جب خشوع ہو، عاجزی ہو. اور دو، عاجزی کس سے دور کرے گی؟ غور سے دیکھیے گا. والذین هم عن اللغو معرضون، وہ منہ پھیرتے ہیں بے فائدہ چیزوں سے. دنیا کی دوستی ہو، بے فائدہ چیز ہو، اس سے منہ پھیرتے ہیں. والذین هم للزکاۃ فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون، جو اپنی پاکیزگی کا خیال رکھتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ عاجزی آپ کو ثابت قدمی دے گی، اور کبھی بھی دنیا کی طرف، لغو کی طرف، بے فائدہ کی طرف انسان منہ نہیں کرے گا، منہ موڑے گا، اس کی طرف رخ نہیں کرے گا. تبھی علیہ السلام فرماتے ہیں بالایمان یرتقی الی ذروۃ السعادہ، انسان سعادت میں ترقی کرتا ہے ایمان کے مضبوطی سے. یرتقی، ترقی. اسمہ السعداء بالایمان، سعادت مند لوگ اپنے آپ کو ثابت قدمی، ثابت ایمانی سے بچاتے ہیں. ایمان، عقیدہ مضبوط ہوگا تو عمل بھی کیا ہوگا؟ عمل بھی. تبھی امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے انما السعید، سعادت مند وہ ہے جو عقاب سے خوف کھائے، واشتاق الی الجنہ، مشتاق ہو جنت کا، قرب خدا کا. فضلج، سفر بھی قرب خدا کی طرف کرے، سفر بھی قرب خدا کی طرف کرے. ٹھیک. سعادت انسان کو کہاں پہنچاتی ہے؟ حیات طیبہ تک. سعادت ہی انسان کی حیات کو حیات طیبہ بناتی. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، ہم انہیں حیات طیبہ دیتے ہیں. بس سعادت کی راہ کیا ہے؟ ایمان میں مضبوطی.
عاجزی، اور یہ انسان کو حیات طیبہ تک پہنچا۔ اس میں سب چیزوں کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، توحید کے ساتھ جڑے رہنا ضروری۔ ٹھیک، اب جی علی علیہ السلام فرماتے ہیں، صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد۔ شکی وہ ہے، سعادت مند، اور شکی کا ترجمہ خوش بخت اور بدبخت نہ کیجیے گا، وہ ایک محدود ہے۔ خوش نصیبی، بد نصیبی ایک خاص ہے، اور یہ سعادت مند اور شقاوت مند عام ہے، اس کی خوش بختی اور بدبختی ترجمہ نہ کیجیے گا۔ فإن شکی وہ ہے جو فائدے والی چیز سے نقصان اٹھائے، فائدے والی چیز سے نقصان اٹھائے۔ عجب، یہ کیسے؟ فائدے والی چیز سے کیسے نقصان؟ من العقل والتجربہ، غلط تجربہ کر کے، غلط عقل استعمال کر کے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بس اوقات چیز صحیح ہوتی، تجربہ غلط کیا جائے نا، چیز نقصان دہ بن جاتی۔ ایک چیز صحیح ہے، تجربہ ایٹم بم کو ہیروشیما پہ گرایا جائے، کیا بن گیا؟ یہی ایٹم بم انسان کو بہت زیادہ فائدے دے سکتا تھا، یہی تجربہ انسان کو بہت زیادہ فائدہ دے سکتا، لیکن اسی چیز نے نقصان دیا، تباہی مچاتی۔ بس ذہن میں رکھیے گا، شکی وہ ہے جو فائدے مند چیز کو کہاں استعمال کرے؟ غلط جگہ پہ استعمال۔ تبھی رہبر معظم فرماتے کہ ایٹم بم بنانا ہماری نظر میں حرام۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سعادت مند، اور شکی کیا ہے؟ شکی ہمیشہ فائدے والی چیز سے بھی نقصان اٹھاتا، نقصان دیتا ہے، نقصان اٹھاتا ہے، تجربہ غلط کرتا ہے، عقل غلط استعمال کرتا ہے۔ ٹھیک، اب ابن عربی فرماتے ہیں السعادت کل السعادت، پوری کی پوری سعادت یہ ہے کہ انسان اپنے ظاہر میں معیار کسے قرار دے؟ باطن کو۔ یہ ہے تجربہ اگر صحیح کرنا ہے، عقل اگر صحیح استعمال کرنی ہے تو اپنے ظاہر میں ہم کسے قرار دیں؟ معیار باطن کو۔ وہم العلماء، یہ کون کر سکتا ہے؟ محی الدین عربی فرماتے ہیں وہم بالعلماء، وہ علماء ہی کر سکتے ہیں۔ سعید من والاکم، ہے محمد اور آل محمد، سعادت مند ہو گیا وہ شخص جو تمہاری ولایت میں آ گیا۔ وشکی من خالفکم، اور شکی ترین انسان ہو گیا وہ شخص جو تمہاری ولایت کا مخالف ہو گیا۔ محی الدین عربی اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، متصل رہنا علماء کے ساتھ۔ کون ہیں علماء؟ العلماء باللہ، خدا کے علماء، توحید کے علماء، محمد اور آل محمد۔ وباحکامہ، خدا کے احکام کے علماء، ان کے ساتھ متصل رہنا، اور ظاہر میں معیار کسے قرار دینا؟ باطن کو۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کفا بالمرء سعادتن، انسان کی سعادت کے لیے کافی ہے کہ اپنی دنیاوی امور میں دین کو معیار قرار دے۔ یہاں کسے معیار قرار دے؟ امام کو، رسول کو، توحید کو۔ دین سے مراد یہی ہے نا؟ ٹھیک، بس علوم کی کتنی قسمیں ہوں؟ علوم کی 2 قسمیں ہوں۔ بہت سارے علوم سعادت مند ہیں اگر وہ خدا رحمان کے قریب کرے، ہے نا سعادت مند؟ اگر وہ خدا رحمان کے قریب کریں، یہ علوم سعادت مند۔ بہت سارے علوم فائدہ پہنچانے کے باوجود نقصان دیں، عجب، معاشرے کو ہو سکتا ہے فائدہ پہنچ، لیکن اگر توحید کے بغیر ہوں، مثال کے طور پہ اگر آپ شاگرد کو یہ نہ پڑھائیں کہ ہر علم میں فعل خدا کی تفسیر، چاہے وہ میتھ ہے، چاہے وہ کیمسٹری ہے، فزکس ہے، سائنس ہے، سب میں فعل خدا کی تفسیر ہو رہی،
اگر ہم پہلے خدا کو سمجھائیں نا کہ عدد جو موضوع میت ہے وہ آیا کہاں سے، رات اور دن کے اختلاف سے، رات اور دن کو خدا نے بدلا، سورج اور چاند کو خداوند عالم، رات آئی دن آئی تاکہ تم عدد کو پہچان سکو، ہم نے سورج چاند بنایا تمہارے لیے، چاند بنایا تاکہ تم عدد اور حساب کو پہچان سکو۔ پہلے خدا کی تفسیر ہوگی یا نہیں ہوگی؟ صحیح نہج سے آیا، اور اگر صحیح نہج سے نہ آئے، یہی علم جو فائدے مند تھا کیا بن گیا؟ نقصان دہ بن گیا۔ بڑا ضروری ہے انسان سعادت سے چلے، سعادت سے چلے۔ یہ دونوں علوم جو ہماری ضرورت ہے دنیا کے حوالے سے، جو ہماری ضرورت ہے آخرت کے حوالے سے، یہ دونوں علوم ہمیں آخرت تک ہی پہنچا سکتے ہیں اور آخرت تک ہی پہنچائیں۔ ٹھیک، وہ علوم جو فقط معاشرے کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، انسان کے تمدن میں اثر انداز، فزکس ہے، ریاضی ہے، اس میں بھی فعل خدا کی تفسیر۔ ٹھیک، بس سعادت یہ ہے کہ صبر ہو اس آزمائش کے ساتھ جڑے رہنے میں، یہ سعادت، اس توحیدی نظریے میں جڑے رہنے میں کہ علیہ السلام فرماتے ہیں ان ابتلیتم، اگر تم مشکلات کا شکار ہو جاؤ، مشکلات یہ کیا بنانے آئی ہیں؟ سعادت مند بنانے آئی۔ وَإِنِ ابْتَلِيتُمْ، اگر تمہیں آزمایا جا رہا ہے، مشکلات میں گرفتار ہو، سعادت تک پہنچایا جا رہا ہے، ابتلا ہے ہی سعادت تک پہنچانا مومن کے لیے، فَاصْبِرُوا، سعادت تک پہنچنا چاہتے ہو، ثابت قدمی دکھاؤ، استقامت دکھاؤ اس مشکل میں۔ فَإِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ، بہترین انجام اس توحیدی نظریے کا کیا ہے؟ تقویٰ ہے، اور تقوی کا بہترین انجام قرب خدا، لقاء اللہ ہے۔ بس ہم نے کہا تھا کہ ہدف خلقت کیا ہے؟ عبادت کا ہدف کیا ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس کے بعد ہے جو ایمان لے آئے اور تقوی اختیار کرے اور امیدوار ہوئے خدا کی ملاقات۔ تقوی کا ہدف کیا ہوا؟ خدا سے قرب، خدا سے ملاقات۔ بس خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں ان خطبات کے ذریعے قرب خداوند عالم تک پہنچائے، سعادت تک پہنچائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین۔